یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ وہ شرارت پر تو آمادہ تھا ہی، مگر میرے سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا۔ اس لیے اس نے صرف اتنا کہا، بیان کرو وجوہ۔ آپ تو اس وقت بالکل کوئی جج معلوم ہو رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہوا کوئی اڑنگ بڑنگ نہیں۔ بس مطلب کی بات، وہ وجہ بتاؤ جن کی بنا پر نفیسہ کے ماں باپ نے رشید کو قبول کیا، اور یہ بھی کہ نفیسہ اس پر کیسے راضی ہو گئی۔ اس کے لیے مجھے ماضی کے اور اوراق پلٹنا پڑیں گے، اور ان اوراق کو پلٹتے ہوئے یہ خیال بھی رکھنا پڑے گا کہ بہت بوسیدہ ہیں، کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں۔ تو پلٹو اوراق۔ میں بھی اس سے ہار مارنے والا نہیں تھا۔ یہ پلٹا پہلا ورق۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ہنسانے کی کوشش کی، اور میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ اس پر لکھا ہے کہ نفیسہ کی عمر اس وقت جوانی راتیں مرادوں کے دن تھے، یعنی صرف 19 سال۔ اس عمر میں موصوفہ اغوا کر لی گئی، اور پولیس کی انتھک کوشش کے بعد کھلنا سے برآمد کی گئیں۔ ان انتھک کوششوں میں پولیس کو 4 ماہ لگ گئے، اور 4 ماہ کی جوان جہان لڑکی کے لیے بہت ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ خیر، ان دونوں بندوں کو تو لمبی سزا ہو گئی، جنہوں نے نفیسہ کی مرضی کے خلاف اسے حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا۔ مگر ظاہر ہے نفیسہ پر جو کچھ گزر گئی اس کا تدارک کون کرتا؟ غریب ماں باپ کی اکلوتی بیٹی بدنام ہو گئی، جبکہ وہ بے قصور تھی۔ یہ بات بھی چھپائے نہ چھپی کہ اس کے ماں باپ نے اسے فوراً ہی کچھ دن کے لیے ایک اسپتال میں داخل کروا دیا۔ اسپتال سے نفیسہ خالی ہاتھ ہی گھر آئی۔ وہ پیلی پڑ گئی تھی۔ بڑی مدت بعد کہیں جا کر پہلے سی باہر آئی، مگر اب بہت سے مسئلے درپیش تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہی کہ کوئی خاندان والا کسی ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہ تھا جو اغوا بھی کی جا چکی ہو، اور آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، تفصیل کیا عرض کروں۔ آپ کو معلوم ہی ہے میں کچھ شرمیلا واقع ہوا ہوں، ایسی باتیں میری زبان پر نہیں آتی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ نے میرٹھ میں مجھے بس میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ اس طرح تو آپ مجھے بے بس کر دیتے ہیں، اور میرے دل کی بات دل ہی میں رہ جاتی ہے۔ آپ ہی بتائیں یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ برداشت کرو ظلم، یہ تو ہوگا۔ تم جان بوجھ کر بہکو گے تو میں ضرور ٹوکوں گا۔ ہاں، تو پھر کیا ہوا؟ اب تو وہ ورق ختم ہو گیا۔ یقین کریں میں آخری سطر تک پڑھ چکا ہوں۔ مزید کچھ جاننے کے لیے مجھے ماضی کے اوراق میں سے ورق نمبر 2 الٹنا پڑے گا، اور یہ میں عرض کر ہی چکا ہوں کہ اوراق بوسیدہ ہیں، اس میں ٹائم لگے گا۔ تو لگاؤ ٹائم، میں نے کب منع کیا ہے؟ مجھے کون سا کہیں حاضری بجانے جانا ہے؟ معاف کیجیے گا، آپ اہل زبان ہو کر غلط اردو بول رہے ہیں۔ حاضری بجائی نہیں جاتی، دلیل اس کی یہ کہ حاضری کوئی بانسری نہیں ہوتی، نہ کسی قسم کا باجا۔ حاضری دی جاتی ہے۔ ہم اہل زبان ہیں، جس طرح چاہے بولیں۔ تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے؟ اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ زبان ہمارے گھر کی لونڈی ہے۔ میں نہ سمجھ سکا کہ مجھے اس طرح چوٹ کرنے کے لیے گھیر رہا ہے، اسی سبب کہہ دیا۔ ہاں، زبان ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اسی لیے آپ اس کے ساتھ لونڈیوں کا سا سلوک کرتے ہیں۔ وہ مجھ پر چوٹ کر گیا۔ جھیپ مٹانے کے لیے میں نے اسے ڈانٹ پلائی اور اصل موضوع کی طرف لوٹنے کا حکم صادر کیا۔ یہ لیجئے، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ پلٹ گیا ورق۔
لکھا ہے نفیسہ نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا اور بن بیاہی ہی رہی۔ ماں باپ نے اوپر دل سے اس کے فیصلے کے خلاف تھوڑی بہت بک جھک سن لی۔ اوپر دل سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی ایک نہیں کئی تھیں۔ اگر تم ہر بات پر انہی لفظوں کی تکرار کرتے رہے تو ایک نہیں کئی تمہارے تکیہ کلام ہو جائے گا، بلکہ میں تمہاری چڑ بنا لوں گا۔ ایک نہیں کئی، میں چڑھ کر بولا۔ چڑ تو آپ رہے ہیں ان الفاظ سے، اور چڑ اسی کی بنتی ہے جو کچھ مخصوص الفاظ سن کر تم مجھے پھر سبق سکھانے لگے۔ میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ تو بہت خواہ مخواہ ہر وقت میری تلابیں کھینچتے رہتے ہیں۔ بس بتا دیا نا تم نے، کافی ہے، آگے کہو۔ کیا؟ وہی جو کہہ رہے تھے، وہ تو میں بھول گیا۔ پھر جب میں نے اسے گھور کر دیکھا تو راہ راست پر آ گیا۔ اس طرح تو نہ دیکھا کریں، میں ڈرنے لگا ہوں۔ تو میں اوراق ماضی کا ورق نمبر 2 اور سطر نمبر کیا تھا سطر نمبر؟ اس نے شرارت سے میری طرف دیکھا اور پھر خود ہی میرے چہرے کا جلال دیکھ کر جلدی سے بولا، یاد آ گیا، سطر نمبر 15 تھی۔ دراصل بہت باریک باریک لکھا ہے اور کاتب نے قلم بھی صحیح نہیں لگایا، جگہ جگہ سطور گڑبڑ ہے۔ میم کا ڈنڈا نچلی سطح کا کاف کے مرکز سے انگڑائیاں لے رہا ہے۔ خیر کر رہا ہوگا، مجھے کیا۔ سطر نمبر 15 پر لکھا ہے، نفیسہ کی اماں اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوتی جا رہی تھیں، جس طرح کہ عام طور پر ہیروئنوں کی اماؤں کی بینائی ایسے موقعوں پر کم ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اب سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچ پورا نہیں کر سکتی تھیں۔ ابا حضور قبلہ صدا کے نکھٹو تھے۔ ان حالات میں بیوی غریب کی جان عذاب میں تھی۔ غرض کہ اب نفیسہ پڑھ لکھ کر جوان ہو گئی تو اس نے گھر کی ذمہ داری قبول کر لی، گویا نوکری کو پیاری ہو گئی اور شادی نہ کرنے کا اعلان بھی سنا دیا۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کے والدین نے اوپر دل سے اس پر تھوڑی سی ری پی پی کی تھی، ورنہ کمانے والی لونڈیا یا دوسرے گھر کی ہو جائیں تو وہ کیا کھاتے۔ مگر تم نے اس سلسلے میں رشید کا ذکر تو گول ہی کر دیا۔ وہ کہاں تھا؟ اور پھر کب اور کس طرح نفیسہ کا منگیتر بن گیا؟ میں نے عرض کیا۔ رشید جیسور میں تھا، ابھی کوئی سال بھر ہوا ہے وہ ڈھاکہ آیا ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ ٹھہریں، اس کی الگ کہانی ہے، عرض کرتا ہوں ابھی، لیکن زیادہ تفصیل نہیں، مختصر۔ یہ اچھا کہا، اس کی کہانی ہے ہی مختصر، میں چاہوں بھی تو اس میں کچھ نہیں جوڑ سکتا۔ خیر سنا دو، اس کی کہانی بھی سنا دو، مگر اصل موضوع کی طرف جلد لوٹ آنا۔ جاؤں گا تو لوٹوں گا، میں تو یہیں ہوں آپ کی خدمت میں، وہ بولا۔ تو ہاں، عرض کیا ہے، یہ تم کوئی شعر سنا رہے ہو یا واقعہ؟ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، یاد دلا دوں؟ میں نے ہاتھ اٹھایا۔ آ گیا یاد، بالکل آ گیا، آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں۔ ہاں، اس طرح رشید کا قصہ یہ ہے کہ گویا وہ اپنے اماں ابا کی موت ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر دونوں 1 بائی 1 آؤٹ ہوئے، ادھر رشید اپنے بڑے بھیا سے لڑ کر ڈھاکہ بھاگ آیا۔ شادی اس کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ مجھ سے اس کی وجہ نہ پوچھیے گا، ورنہ میں پھر وہی کہوں گا، ایک نہیں کئی۔ میں پوچھ بھی کب رہا ہوں جو تم آپ فرض کر رہے ہو، مگر پوچھ تو سکتے ہیں۔ نہیں پوچھوں گا، لکھ کر دوں؟ لکھنے کی زحمت نہ کریں، میں آپ کی زبان پر اعتبار کیے لیتا ہوں۔ آگے بکو، آگے بکو، میں نے اسے ٹوکا۔
تم بتا رہے تھے کہ رشید اپنے بڑے بھائی سے لڑ کر ڈھاکہ آ گیا اور وہ غیر شادی شدہ تھا۔ بالکل تھا، اس نے تائید کی۔ ڈھاکہ آ کر اس نے قبلہ ماموں جان کی چھاتی پر مونگ ڈلنے کی کوشش فرمائی۔ پھر ماموں جان کی چھاتی پہلے ہی مونگ سے خالی تھی، دلتا کیا؟ ماموں یعنی نفیسہ کے ابا نے 2-4 دن تو برداشت کیا کہ چلو یتیم بھانجا ہے، پھر بتا دیا کہ میاں چلتے پھرتے نظر آؤ، یہاں پہلے ہی تلوں میں تیل نہیں۔ نتیجتاً میاں ایک جگہ نوکر ہو گئے، پھر ہفتے 2 ہفتے میں کسی چھڑے کے ساتھ رہنے کا بندوبست بھی کر لیا اور تام تپڑ اٹھا کر چل دیے۔ اسی دوران کیوپڈ نے ان کے دل پر تیر اندازی شروع کر دی۔ موصوفہ نفیسہ پر لٹو ہوئے اور نفیسہ منہ لگانے کو تیار نہیں۔ منہ لگانا تو سمجھتے ہیں نا آپ محاورہ ہے۔ ہاں سمجھتا ہوں، آگے کہو۔ میں جان چھڑانے کے لیے فوراً بول اٹھا کہ کہیں وہ محاورہ پھر نہ شروع ہو جائے۔ تو پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آتش عشق اتنی تیز ہوئی، اتنی کہ بس خطرہ پیدا ہوا کہ عاشق نامدار یعنی رشید اگر بامراد نہ ہوا تو اس آگ میں ایک دن زندہ ہی جل جائے گا اور دیکھنے والے ہاتھ ملاتے یا ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ٹھنڈی میٹھی آہوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن مومانی جان کے سامنے یعنی نفیسہ کی ماں کے سامنے بھی ایک عدد آہ نکل گئی۔ بڑی بی نے بھانجے کی نظروں کا تعاقب کیا تو معلوم ہوا کہ اس آہ کا ٹارگٹ انہی کی لخت جگر ہے، یعنی نفیسہ۔ نفیسہ اس وقت اپنے ہاتھ پر نئے کپڑے ڈالے، بال کھولے، باتھ روم کا رخ کر رہی تھی۔ رات کو بڑی بی نے بڑے میاں کو اس آہ سے آگاہ کیا، پھر دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور طے ہوا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو اس آہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ بھی اس طرح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نفیسہ ان کے بڑھاپے کی لاٹھی بھی تو تھی، اگر یہ لاٹھی ان کے ہاتھ سے چھین لی جاتی تو زندگی کی شاہراہ پر وہ دونوں بڈھے بڑھیا ایک قدم بھی نہ چل سکتے تھے۔ بڑے میاں نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور بھانجے صاحب پر ڈالنے کی کوشش کی، خود پہل کی۔ وہ خود زیر دام آنا چاہتا ہو، اسے تو بس اشارہ چاہیے۔ بھانجے کی دانست میں قبلہ ماموں حضور کی شرط بھی کوئی مشکل نہ تھی۔ اس شرط کی شقیں تھیں جیسی کہ ہوا کرتی تھیں۔ شرط ایک ہوتی ہے اور شقیں کئی۔ پہلی کہ بھانجے صاحب گھر داماد بن کر رہیں گے، دوسری کہ ایک لونڈیا بدستور نوکری پر چڑھی رہے گی اور اپنی تنخواہ حسب معمول اپنی اماں کو لا کر دیا کرے گی، یعنی بھانجے رشید صاحب فی الفور انہوں نے ہاں کر دی۔ اب مسئلہ نفیسہ کی ہاں کا تھا، سو بڑی بی نے اس سے پٹی پڑھانا شروع کر دی۔ نفیسہ کو رشید 2 آنکھوں تو کیا 1 آنکھ نہیں بھاتا، مگر ماں باپ کے دباؤ میں آ کر اسے ہوں ہاں کرنی ہی پڑی۔ قریب و دور کے رشتہ دار جو باتیں بناتے رہے وہ نفیسہ کے علم میں بھی تھیں۔ اس کے شادی نہ کرنے کے سبب والدین کی بڑی بدنامی ہو چکی تھی۔ لوگ منہ پر کہنے لگے تھے کہ اماں ابا اس لیے بیٹی کو نہیں بیاتے کہ بھوکوں مر جائیں گے، اور یہ کہ انہوں نے اپنی خاطر بیٹی کی جوانی برباد کر دی۔ لوگ باتیں تو بناتے تھے لیکن کوئی نفیسہ کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ بات خود نفیسہ کے علم میں بھی تھی۔ کچھ اس بدنامی سے بچنے کے لیے اور کچھ فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر نفیسہ اگر رشید کو اپنا جیون ساتھی بنانے پر راضی ہو ہی گئی۔ رشید کیسا بھی تھا مگر اسے چاہتا تو تھا، مرد تو تھا، اور مرد کے بغیر عورت ادھوری ہوتی ہے۔ تو یوں مجبوراً نفیسہ نے رشید کو قبول کر لیا۔ یہ ہے ساری کتھا کہانی۔ اب آپ فرمائیے کہ بیچ اس مسئلے کے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ حمزاد نے طویل سانس لیا اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، تم جا سکتے ہو، میں نے اس سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟
وہ حیران ہو کر بولا، مجھے تو بلوا بلوا کر تھکا مارا، اب آخر میں ٹکا سا جواب دے دیا کہ جا سکتے ہو۔ میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتا ہوں، تم جاؤ۔ میری آواز تھکی تھکی اور بوجھل سی تھی۔ میں نے حمزاد سے غلط نہیں کہا تھا، اس وقت میں واقعی تنہائی چاہتا تھا۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو کوئی دھچکا لگتا ہے۔ حمزاد نے میرے چہرے سے یقیناً میری دلی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے مزید نہیں رکا اور چلا گیا۔ خواب اور سراب آدمی لاکھ چاہے ان کے دام سے نہیں بچ سکتا، یہی کیفیت میری تھی۔ دراصل محرومیاں خوابوں اور سرابوں کو جنم دیتی ہیں، اور میں بھی زندگی کے ایک سکھ سے محروم تھا۔ میں نے مکان تو بہت دیکھے اور بڑھتے بھی تھے، مگر گھر نہیں۔ نفیسہ کو دیکھ کر بھی میری آنکھوں میں گھر کا خواب جاگ اٹھا تھا۔ کیا کوئی شرمیلی سی ایسی ہی لڑکی میرا گھر نہیں بسا سکتی؟ یہ سوال اس وقت لمحے بھر کو میرے ذہن میں ابھر کر معدوم ہو گیا، اور میں جلوہ حسن میں کھو گیا۔ مگر اب سب کچھ جان لینے کے بعد نفیسہ کی چاہت مجھے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ نفیسہ کے والدین رشیدہ کی جگہ مجھے قبول کر لیتے، اس پر مجھے ترجیح دیتے، اور خود نفیسہ بھی ایسا ہی کرتی، لیکن یقیناً یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی جو نفیسہ کا منگیتر تھا، یعنی رشید۔ ضروری تو نہیں کہ اس کا ظاہر جیسا تھا باطن بھی ویسا ہی ہوتا، مختصر یہ کہ نفیسہ بہرحال وہ لڑکی نہیں ہو سکتی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے اسی لیے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور فیصلہ کیا کہ اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے اس فیصلے کا سبب نوجوانی میں نفیسہ کا اغوا ہونا نہیں تھا۔ اس پر جو کچھ گزری تھی، اس سلسلے میں وہ میرے نزدیک قطعی بے قصور تھی۔ اسے اس ناکردہ گناہ پر جو سزا ملی تھی وہ بھی ظلم تھا۔ مجھے تو صرف نفیسہ کے والدین اور رشید کی محبت کا خیال تھا۔ ان حالات میں میرے لیے مصالحت یا منافقت قطعی ناممکن تھی۔ نہ میں گھر داماد بن کر رہ سکتا تھا، نہ نفیسہ کے والدین کی شرائط پوری کر سکتا تھا، اور نہ ہی اپنے ضمیر کو اس پر مطمئن کر سکتا تھا کہ اپنی قوت و سرمایے کے بل بوتے پر کسی کا دل توڑوں، کسی کی محبت چھین لوں، اپنا لوں۔ یہ خود غرضی میرے امکان میں نہیں تھی۔ اب صرف نفیسہ کا مسئلہ رہ جاتا تھا۔ اس نے وقتی طور پر حالات سے سمجھوتا تو کر لیا تھا، مگر اس کا دل اس سمجھوتے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس پر ابتدا ہی سے ظلم ہوا تھا، اور یہ بھی بہرحال ظلم ہی تھا کہ اسے رشید کی یک طرفہ محبت کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا، جیسا کہ مجھے حمزاد سے معلوم ہوا تھا۔ نفیسہ اور رشید کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ہاں، حالات نے انہیں ضرور مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ انہیں جدا کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک ہو جائیں گے کہ جدا تمہیں کیا کسی نے جیسے میرے اندر سرگوشی کی، اور غالباً یہ میرا ضمیر ہی تھا۔ پھر خود بھی اپنے دل کو سمجھانے لگا۔ کتنی شادیاں بے جوڑ ہو جاتی ہیں، کتنے دل دکھوں کی دھیمی دھیمی آنچ پر سلگتے رہتے ہیں۔ کس کا دل درد سے خالی ہے، کس کی روح اداس نہیں ہے۔ میں کس کی آنکھوں میں جھانکوں گا، کس کی آس بندھاؤں گا۔ وہ سارا دن گویا انہی خیالوں میں بیت گیا۔ شام کو جب میں نچلی منزل پر تھا اور غسل خانے سے نہا کر نکل رہا تھا تو دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں چونک اٹھا، کیونکہ وہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر کون ہو سکتا ہے آنے والا؟ دستک پھر ہوئی۔ اچھا، میں نے بلند آواز میں کہا۔ دستک دینے والی شخصیت مطمئن ہو جائے۔ پھر میں صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی میری آنکھوں میں جیسے چکا چوند سی ہو گئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
شعلہ حسن کو خود سے اتنے قریب دیکھ کر وقتی طور پر میں گنگ سا رہ گیا۔ آداب۔ اس کا نازک سا ہاتھ ماتھے تک اٹھا اور مترنم آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں لمحے حیرت کے حصار سے نکل آیا۔ میں نے بھی جواباً آداب کہا اور پھر بولا، فرمائیے۔ آپ کو میری امی نے بلایا ہے، اس نے کہا۔ نام ہی کی طرح اس کا لہجہ بھی اس کے لہجے میں بڑی نفاست تھی۔ مجھے؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی ہاں، دراصل وہ خود آتی مگر ان کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے، اس لیے وہ زیادہ اترتی چڑھتی نہیں ہیں۔ آپ اندر تو آئیں۔ اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا معاف کیجیے گا کچھ معیوب سا لگتا ہے۔ میں نے اس کے سرخ پھولدار ساڑی اور پھر کانوں میں پڑے ہوئے خوبصورت جھالوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دانستہ اس کے حسین چہرے پر نگاہ ڈالنے سے گریز کر رہا تھا۔ جی نہیں شکریہ، میں اب چلتی ہوں۔ وہ مڑنے لگی۔ ٹھہریے، میں نے اسے روکا۔ جی، وہ رک گئی۔ آپ کم از کم وجہ تو بتاتی جائیں کہ آپ کی امی کیوں بلا رہی ہیں مجھے؟ وجہ بھی معلوم ہو جائے گی، آپ آئیں تو۔ وہ خفیف سی مسکرائی۔ خیال نہ کیجیے گا، میں بغیر سبب جانے کسی اجنبی گھر میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وجہ بتانے کے لیے دراصل مجھے اندر آنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اکیلے، میرا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی عورت، وہ اندر آتے ہوئے کچھ ہچکچا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر آپ کوئی بچی تو نہیں، اور نہ میں کوئی بچہ ہوں۔ پھر یہ کہ آپ تو پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون ہیں، دفتر میں بھی آپ مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور یہ بات آپ کے والدین بھی جانتے ہیں۔ میری اس بات کا وہی رد عمل ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ چونک اٹھی اور پھر اپنی دراز پلکیں اٹھا کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کسی دفتر میں کام کرتی ہوں؟ مجھے تو آپ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، اس ذکر کو چھوڑیں، میں نے کہا۔ آپ تو یہ بتائیں کہ آپ کی امی کیوں بلا رہی ہیں مجھے؟ وہ بات تو خیر عرض کر دوں گی، مگر آپ اور کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ پریشان سی نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے تسلی دی۔ سنیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر کی جائے۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ ٹھہریے، میں ابھی امی سے کہہ کر آتی ہوں۔ پھر وہ پلٹنے لگی۔ ٹھیک ہے، آ جائیے، میں انتظار کر رہا ہوں، ادھر نشست گاہ میں۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ دروازہ آپ کو کھلا ہی ملے گا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے گلی عبور کر کے سامنے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اسی وقت میری نگاہ اوپر اٹھی۔ کھڑکی میں مجھے کسی کی جھلک نظر آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے متوجہ پا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق یا تو وہ نفیسہ کا باپ تھا یا اس کی ماں۔ گھر میں ان دونوں کے سوا اور کون ہوتا؟ ان کی جوان بیٹی ایک اجنبی اور تنہا مرد کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، اس لیے ان کا چوکنا رہنا کچھ عجیب نہ تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ نفیسہ کی واپسی میں کچھ دیر لگے گی۔ اس کے والدین آسانی سے اسے دوبارہ میرے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے بال سنوارے اور پھر اوپر جا کر لباس تبدیل کیا اور نیچے نشست گاہ میں پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ حمزاد نے اب تقریباً میری پوری شخصیت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ جو لباس اس نے فراہم کیا تھا اس میں اب پینٹ شرٹس بھی تھیں۔ اس سے پہلے میں نے یہ لباس نہیں پہنا تھا، لیکن اب مجھے یہ لباس برا نہیں لگتا تھا۔
اس وقت بھی میں پینٹ اور شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی۔ دراصل لباس کا مقصد سطر پوشی ہے۔ سطر پوشی خواہ کسی بھی لباس سے کی جائے، شرط صرف اس کا پاک ہونا ہے۔ میں نے اس لیے اس لباس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اسے استعمال کرنے لگا۔ نفیسہ کی واپسی میں واقعی دیر لگی۔ میں اس دوران یہ سوچتا رہا کہ آخر وہ لڑکی کس بہانے میرے قریب آنا چاہتی ہے، مگر کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکا۔ یہ تو سیدھی سی بات تھی کہ اس کی ماں کا بلاوا بھی اس سلسلے کی کوئی کڑی تھی۔ میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ نشستگاہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے وہ سیدھی وہیں چلی آئی، مگر دروازے پر آ کر رک گئی۔ وہ بڑی حیرت سے میری سجی سجائی نشستگاہ کو دیکھ رہی تھی۔ فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا، دیواروں پر خوبصورت اور مہنگے ریشمی کپڑوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ بہترین صوفوں پر سے ایک پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے جھجکنے اور حیران ہوتے دیکھ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف لائیے۔ جی وہ گڑبڑا کر بولی۔ ذرا سینڈل اتار، یہ کہہ کر وہ جھکنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، آ جائیے، میں بھی جوتے ہی پہنا بیٹھا ہوں۔ اس کا تعلق ایک قریب گھرانے سے تھا اور یقیناً اس نے ایسی کوئی آراستہ نشستگاہ نہیں دیکھی ہوگی اور نہ اس میں گئی ہوگی، اس لیے وہ سینڈل باہر ہی اتارنے کو کہہ رہی تھی۔ بہرحال وہ دبیس قالین پر سنبھل کر پاؤں رکھتی ہوئی قریب آ گئی۔ وہ بہت مروب اور متاثر نظر آ رہی تھی۔ میں نے دانستہ سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ وہ اس طرف بڑھ گئی۔ میں اس کے مقابل والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد وہ کچھ دیر سہمی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا، دوسرا رنگ جاتا۔ جی اب فرمائیے نفیسہ خاتون۔ میں نے دانستہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا۔ وہ کچھ اور ہی حیران ہو گئی۔ بات بھی ایسی ہی تھی، ایک اجنبی مرد سے بغیر کسی تعارف کے اپنا نام سن کر اسے حیران ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ میرا نام؟ جی میں مسکرایا۔ دراصل میں پہلی ہی ملاقات میں معاملہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہ جاگنے لگے۔ مجھے آپ ہی کا نام معلوم نہیں بلکہ آپ کے منگیتر کا نام بھی معلوم ہے۔ سچ بتائیے، رشید نام ہے نا اس کا؟ کچھ دیر کو جیسے وہ سناٹے میں رہ گئی۔ مجھے یہی توقع بھی تھی۔ پریشان نہ ہوں، میں نے اس کے اعصاب پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا بلکہ میرے اپنے ذرائع ہیں۔ دراصل جہاں میں کچھ عرصے کے لیے رہائش اختیار کرتا ہوں، پاس پڑوس کے متعلق پہلے ہی معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ کون لوگ ہیں اور کیسے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں۔ پاس پڑوس کے اطراف سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے طویل سانس لیا، پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ بہت پراسرار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں تو یقین کرنا پڑے گا، ویسے میں ایسا ہوں نہیں۔ میں بھی مسکرا کر بول دیا۔ پھر بولا، ہاں تو اب بتائیے، آپ کی امی مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ دراصل ابھی آپ نے کہا نا کہ پاس پڑوس کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، یہی بات تھی۔ دراصل یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ معاف کیجیے گا، میں سمجھا نہیں۔ امی کو معلوم ہوا تھا کہ آپ اکیلے ہیں اور گھر میں کوئی عورت بھی نہیں۔ وہ رک کر کہنے لگی، جی تو پھر؟ وہ دیکھیے نا، پاس پڑوس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں نا۔ تو امی دراصل یہ چاہتی تھیں کہ اگر آپ کو کھانے پینے کی کوئی پریشانی ہو تو امی نام آپ بار بار لے رہی ہیں، یہ بتائیے امی کو پڑوسی کے حقوق کا خیال آیا تھا یا آپ؟ میں نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا۔
جی ہاں امی ہی کو خیال آیا تھا، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ وہ پہلے رک کر اور پھر اپنی صفائی میں تیزی سے بولنے لگی۔ کیوں؟ کیا آپ کو پڑوسیوں کا خیال نہیں آتا؟ آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ پھر امی غریب پر ہی کیوں سارا بوجھ ڈال رہی ہیں؟ دراصل پہلے انہوں نے ہی کہا تھا، پھر میں نے بھی تائید کر دی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ اور آپ کے والد صاحب؟ وہ ابا جی دراصل ذرا ان معاملوں سے الگ تھلگ ہی رہتے ہیں۔ الگ تھلگ تو نہیں رہتے۔ میں نے پھر ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہ گھبرا گئی۔ رشید سے آپ کے رشتے کا معاملہ انہوں نے ہی طے کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے مجھے خوفزدہ سی نظروں سے دیکھا، پھر قدرے بھاری آواز میں بولی، آپ بار بار اس طرح رشید کا تذکرہ کر رہے ہیں جیسے اسے جانتے ہوں۔ کہیں اس نے ہی تو؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے اسے دیکھا اور میں نے اس سے دیکھا بھی نہیں، نہ جانتا ہوں اسے، میں بولا۔ پھر آخر آپ کو اتنی تفصیلات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میرے اپنے ذرائع ہیں، اور میں کسی بھی صورت کسی کو ان ذرائع کے بارے میں نہیں بتاتا، یہ میرا اصول ہے۔ آپ بھی پوچھیں گی تو میرا جواب انکار میں ہی ہوگا۔ سمجھ گئی ہوں گی غالباً اب آپ۔ وہ اپنی ساڑی کے پلو کو بار بار انگلی میں لپیٹ رہی تھی، کھول رہی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ ذہنی الجھن میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اپنے ذرائع سے آپ نے اور کیا کیا معلوم کیا ہے ہمارے بارے میں؟ اس کی آواز میں اعتراض تھا۔ دیکھیں بی بی، آپ ہوں یا میں یا کوئی، حقائق سے چشم پوشی یا فرار ممکن نہیں۔ میں نے بالواسطہ اسے سمجھانا شروع کر دیا، اور یہی میرا مقصد تھا۔ زندگی اپنے بہاؤ میں، دکھوں میں اور سکھوں میں چلتی رہتی ہے۔ ہم آپ ان لہروں میں کسی بے بس تنکے کی طرح بہتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے بہاؤ کے خلاف ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھی لکھی خاتون ہیں، غالباً میری بات کا ابلاغ آپ کو ہو جانا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جد و جہد اور کوشش کی بھی حد مقرر ہے۔ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور جس حد تک امکان ہو زندگی کے اس بہاؤ سے مصالحت کر لینا چاہیے۔ سمجھیں آپ؟ جی۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں، اور پھر وہ بھی بالواسطہ گفتگو کرنے لگی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جد و جہد کا حاصل سوائے تھکن کے کچھ نہ ہو، اور جب تقدیر پر آدمی کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے لگے تو کیا کرے؟ کیا آدمی سچ مچ تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن جائے؟ آپ نے تقدیر کے جبر کی بات چھیڑ دی، میں بولا۔ بے شک اس سے فرار ممکن نہیں۔ میں نے لفظ مصالحت استعمال کیا تھا، آپ نے اسے کھلونا بن جانا کہا۔ یہ اپنے اپنے احساس کی بات ہے۔ بہرحال تقدیر کے ستم اپنی جگہ، لیکن حوصلہ ہار جانا، بغاوت کرنا، اس کا تدارک نہیں۔ پھر کیا تدارک ہے اس کا؟ وہ نڈھال سی آواز میں بولی۔ وہی جو میں نے عرض کیا، مصالحت۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو؟ ممکن کیا ہے اور ناممکن کیا، یہ آدمی کے اپنے رویے اور ارادے اور عزم پر منحصر ہے۔ میرے خیال میں خاتون، ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ذرا جی کو مارنے اور دل کو سمجھا لینے کی بات ہوتی ہے۔ آپ شاید یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو میرے دکھوں کا۔ اس کی آواز بھرا گئی اور اپنی بات پوری نہ کر سکی۔ گفتگو کا رخ اب بالواسطہ سے براہ راست کی طرف مڑ رہا تھا، اس لیے میں نے کچھ دیر کو دوسری بات چھیڑ دی تاکہ فضا بدل جائے۔ کتنی عجیب بات ہے،
کہ ابھی ہم دونوں کے تعارف بھی نہیں ہوا اور ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے برسوں کے شناسا ہوں، ہے نا خاتون؟ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آپ تو شاید بڑی حد تک میرے بارے میں جان چکے ہیں۔ ہاں، میں آپ کے نام کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ وہ نظر جھکائے رک رک کر کہنے لگی، نام کس نے بتایا میرا؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ جن کا یہ مکان ہے وہ عزیز ہیں ہمارے، کل امی سے کچھ بات کرنے آئے تھے، جب سنا تھا میں نے کہ انہوں نے اپنا مکان کسے کرائے پر دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا، تو یوں آپ کو میرا نام معلوم ہوا۔ آپ بھی مجھے بڑی پراسرار لگتی ہیں، اور چپکے چپکے میرا نام بھی معلوم کر لیا۔ یہ کہہ کر میں دانستہ ہنسنے لگا تاکہ فضا کی کشیدگی کچھ کم ہو۔ میری بات سن کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ جی نہیں، میں قطعی پراسرار نہیں ہوں، آپ کی طرح کی باتیں کرنا مجھے نہیں آتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ایک بات بتائیں بالکل سچ سچ؟ میں نے فضا کو ہموار دیکھ کر کہا۔ پوچھیں۔ اس نے مجھے ترچھی نظروں سے دیکھا، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی بھولی بھی نہیں ہے جتنا ظاہر کر رہی ہے۔ اس کو ان سارے حربوں کا علم تھا جن کے آگے عموماً مرد ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔